اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دعوت کا پیغام شروع کیا. جتنے سرداران مکہ تھے وہ سخت اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول سے ناراض ہو گئے اور وہ طرح طرح کی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے. ابو جہل راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرایا اور نہایت گندی زبان استعمال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ گالی گلوچ کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، وہاں سے گزر گئے. آپ نے اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کیا. آپ کو معلوم ہے اس تواضع سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کر کے لوٹ رہے تھے. میرے بھائیوں، اس وقت تک حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک وہ مشرکین کی صف میں تھے. لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ محمد پر بدتمیزی ہوئی، ظلم ہوا، ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی اور محمد خاموش رہا، محمد نے کچھ نہیں کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور دار الندوہ میں اور کعبۃ اللہ کے سامنے تمام سرداران کے سامنے پہنچ کر ابو جہل جو اس وقت سردار تھا اس کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے شکار کا بھالا اس کے منہ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا سمجھتا ہے کہ محمد کا کوئی نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں اور محمد جو باتیں کہتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہوں، محمد جن پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے ان پر ایمان لاتا ہوں. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا نتیجہ، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا نتیجہ کہ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا، خاموشی سے گزر گئے. تو اللہ نے اتنا بڑا کام کر دیا اسلام کے لیے کہ اس وقت دوسرے سرداران نے ابو جہل کو پکڑ کر کہا، دھتکار کر کہا کہ ابو جہل تو نے کیا کر دیا؟ ابھی تک اسلام کو عزت نہیں ملی تھی، لیکن حمزہ کے محمد پر ایمان لانے کے بعد خدا کی قسم اسلام کو عزت مل گئی.